الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے. بوڑھا آدمی اگر چراغ سحر ہے تو جوان آدمی بھی چراغ شام ہے. جس طرح ہوا کے جھونکوں میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے. یہ بات ذہنشین فرما لیں کہ جس شخص نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لیا اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے. یاد رکھیں کہ جو انسان دنیا سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن دنیا سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. دنیا مٹی گارے سے بنی اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ جنت سونے چاندی سے بنی اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 ظلمتیں ہیں اور ان کی 5 روشنیاں ہیں. جیسے دنیا کے اندر اندھیرا، تاریکی اور ظلمت ہوتی ہے تو ہم چراغ جلاتے ہیں، بلب جلاتے ہیں، یہ اس کی روشنی ہوتی ہے. اسی طرح فرماتے تھے کہ گناہ ایک تاریکی ہے اور توبہ اس کی روشنی ہے. فرماتے تھے کہ قبر کے اندر تاریکی ہوتی ہے اور نماز کو خشوع سے پڑھنا اس کی روشنی ہوتی ہے. قیامت کے دن ہر طرف تاریکی ہوگی، انسان کے ایمان اور نیک اعمال کے بقدر اس کے گرد نور ہوگا. میزان کے اوپر ظلمت ہوگی اور انسان کا جو کلمہ کا پڑھنا ہے یہ اس کے لیے وہاں پر روشنی ہوگی. اور فرماتے تھے کہ پل صراط پر تاریکی ہوگی اور انسان کا تقوی اس کے اوپر روشنی ہوگی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. لیکن عجیب بات ہے کہ
کہ ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود ہم آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، دنیا کی لذتیں ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے، مگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہمارے دانت تو گھس جاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہماری زبان نہیں گھستی۔ بلکہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، القاء فرمائی، الہام فرمایا کہ میرے پیارے لوگوں کو بتا دو کہ جب یہ گناہ کرنے لگتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جس سے مخلوق دیکھتی ہے، اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں یہ سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں؟ اسی لیے اگر انسان سنورے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنتا ہے، اور اگر بگڑے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ جانوروں سے بدتر ہونے کی دو مثالیں، ایک تو یہ کہ جانور تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک گائے، بھینس، بکری، اگر ان کو کھانے کو کچھ نہ ملے تو بھی یہ دوسرے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ بکری بھوک سے نڈھال ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے جانور کو کاٹ کے کھانے لگ جائے۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم وہ جاندار جو اپنی ضرورت کے تحت دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، شیر، چیتا، بھیڑیا بھوکے ہوتے ہیں تو جانور کو مار لیتے ہیں، کھاتے ہیں، جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ شیر پیٹ بھر کے سویا ہو تو اس پر چوہا چڑھ کے ناچتا پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک تیسری قسم ہے جاندار کی جس کو سانپ اور بچھو کہتے ہیں، یہ دوسروں کو ڈس لیتے ہیں، ان کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب بچھو جو کسی کو ڈستا ہے، ڈنک لگاتا ہے تو کون سا اس کی بھوک اتر جاتی ہے؟ اس کی عادت ہے دوسرے کو ڈنک لگانا اور دوسرے کو تکلیف پہنچانا۔ تو فرمایا کہ جب انسان بگڑتا ہے تو یہ جو تیسری قسم کے جاندار ہیں ان کے برابر جا گرتا ہے، یہ دوسرے کا دل دکھاتا ہے فقط لذت پانے کے لیے۔ اور ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنے جانور اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں، انسان اتنا اپنے پروردگار کا وفادار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک عارف فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں، ان میں سے ایک صفت بھی بندے میں آ جائے تو وہ ولایت کے مقامات کو پا جائے۔ مثال کے طور پر کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جتنا اسے مالک دے دے یہ اس پر قناعت کرتا ہے، یہ صابرین کی علامت ہے۔ اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے۔ اگر کسی جگہ اس پر دوسرا کتا غالب آ جائے تو یہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یہ راضیین کی علامت ہے۔ جس جگہ سے ایک دفعہ کوچ کر جائے لوٹ کر وہاں واپس نہیں آتا، یہ محزونین کی علامت ہے۔
اگر اس کا مالک اس کو جوتے مارے تو بھی یہ مالک کا در چھوڑ کے نہیں جاتا. یہ مریدان صادقین کی علامت ہے. اگر اس کا مالک کھانا کھا رہا ہے اور یہ بھوکا بھی ہے تو یہ دور بیٹھ کے دیکھے گا، اس سے چھینتا نہیں ہے. یہ مساکین کی علامت ہے. مالک اعلی جگہ پر بیٹھا ہو، یہ اس کے جوتوں میں جگہ بنا لیتا ہے. یہ متواضعین کی علامت ہے. اس کو اگر کوئی جوتا مارے مالک اور تھوڑی دیر کے بعد ٹکڑا ڈالے تو یہ ٹکڑا کھا لیتا ہے. دل میں کینہ نہیں رکھتا. یہ خاشعین کی علامت ہے. اس کا اپنا کوئی مکان نہیں ہوتا، خود نہیں بناتا جیسے چڑیا گھونسلے بناتی ہے. کتا اپنا گھر نہیں بناتا، رات ساری جاگتا ہے اور کسی درخت کے سائے میں کسی دیوار کے ساتھ لیٹ جاتا ہے. تو یہ اس کا مکان نہ بنانا یہ متوکلین کی علامت ہے. یہ رات کو بہت کم سوتا ہے. یہ محبین کی علامت ہے. جن کے دل محبت سے بھرے ہوتے ہیں، راتوں کی نیندیں ان کی گم ہوتی ہے. یہ جب مرتا ہے تو اپنی کوئی میراث نہیں چھوڑتا. یہ زاہدین کی علامت ہے. اب دیکھیے ایک جانور کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں، کاش کہ یہ تمام صفات ہم انسانوں کے اندر آ جاتی. ہمارا کیا حال ہے کہ ذرا سی تنگی آتی ہے کام میں، کاروبار میں، تو جو دروازہ سب سے پہلے چھوٹتا ہے وہ پروردگار کے گھر کا دروازہ ہوتا ہے. آپ پوچھیں جی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے آج کل؟ جواب ملے گا بس ذرا کچھ کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں آؤں گا. اب کاروباری حالات بگڑنے سے گھر کا دروازہ تو نہیں چھوڑا اس نے. کس دروازے کو سب سے پہلے چھوڑا؟ جو وہ پروردگار رزق دینے والا. جو اچھا انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتا ہے. چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے پروردگار عالم، آپ کی رضا کس چیز میں سب سے زیادہ ہے؟ یعنی آپ کس بندے سے سب سے زیادہ راضی ہوتے ہیں؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم، جو شخص میری قضا پر راضی ہو جائے، جو شخص میری قضا پر راضی ہو جائے، میں اس شخص سے سب سے زیادہ راضی ہو جاتا ہوں. مقدر میں اللہ نے جو لکھ دیا بندہ اس کے اوپر خوش رہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح اور قلم کو بنایا تو قلم کو حکم فرمایا کہ لکھ. تو قلم نے لکھنا شروع کیا، لا الہ الا انا محمد رسولی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لکھ رہا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. پھر آگے قلم نے لکھا، من لم یستسلم بقضائی، جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا دے. اس لیے سیدنا علی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اے اللہ، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. اے اللہ، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اس لیے مومن ساری زندگی اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی جستجو میں لگا ہوتا ہے. ساری زندگی اس پر کبھی تو خوف غالب آتا ہے اور کبھی اس پر امید غالب آتی ہے.
دیکھیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے غم، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ خوف ہوتا ہے کسی کے ہونے کا ڈر، اور غم ہوتا ہے کسی کے گزر جانے کا غم۔ یعنی غم اور حزن کا تعلق ان احوال کے ساتھ ہے جو ماضی میں گزر چکے، جو پیش آنے والے ہیں ان کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مومن کو اپنے انجام کے بارے میں خوف رہتا ہے ہر وقت کہ پتہ نہیں کوئی ایسی مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میں ایمان سے کہیں محروم نہ کر دیا۔ ہر وقت فکر ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے اس کو اس بات کا، اور اسی لیے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں شیطان مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے حدیث میں فقہ میں کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور مسئلہ خلق قرآن میں جن کی استقامت نے دنیا کو حیران کر دیا، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو شاگردوں نے ان کے سامنے کلمہ تھوڑا بلند آواز سے پڑھا۔ اس کو تلقین کہتے ہیں، تاکہ دوسرے بندے کو یاد آ جائے۔ تو حضرت نے سن کر پڑھوایا لا، پھر کہا لا، 2-4 دفعہ لا کا لفظ کہا اور مزید کوئی لفظ نہیں زبان سے نکلا۔ شاگرد حیران ہے کہ پورا کلمہ کیوں نہیں زبان سے نکل رہا۔ طبیعت بحال ہو گئی، گفتگو شروع کر دی۔ شاگرد نے پوچھا کہ حضرت ہم تو پورا کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ فقط لا کا لفظ پڑھ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ اس وقت شیطان مردود میرے سامنے تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے دنیا سے چلا گیا، اور میں اس مردود کو کہہ رہا تھا لا، بالکل نہیں، جب تک میری سانس نکل نہیں جاتی میں تیرے فتنے سے اس وقت تک امن میں نہیں ہوں۔ آخری لمحے تک ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شیطان ایسا مردود ہے۔ اچھا، اس کے پیدا کرنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، یہ بھی عجیب بات، ورنہ ذہن میں طالب علم کے سوال پیدا ہوتا ہے نا جی کہ شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے۔ اس کے پیدا کرنے میں بھی بہت حکمتیں۔ وہ کیا حکمت ہے کہ شیطان کو کہا کہ تو میرے در سے نکل جا، دفع ہو جا، تو مردود ہے۔ تو شیطان نے قسم کھائی کہ اے اللہ، مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے دھتکارا گیا تو میں ان کی اولاد کو بہکاؤں گا، اور اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ کا، اے اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم، میں ان کو بہکا کے دکھاؤں گا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اچھا تو اپنی کوشش کر لے، میرے بندے بھی گناہ کرتے رہیں گے، اگر اپنی موت سے پہلے میرے در پر آ کر وہ معافی مانگیں گے، میں اپنے بندوں کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب بندے کے لیے 2 صورتیں ہیں، اگر تو وہ شیطان کے مقابلے میں کامیاب ہوا تو غازی بننے کا اجر پائے گا، اور فرمایا کہ اگر پسپا ہوا تو میرے عفو کریمانہ میں آئے، میں اس کے جرموں کو معاف کر دوں گا۔ ویسے بھی ایک موٹا سا دستور ہے کہ اگر کسی ماں کے بچے کو کوئی برا آدمی ورغلا کے لے جائے تو ماں کبھی بھی اپنے بچے کو برا نہیں کہتی، ہمیشہ اسی بدماش کو برا کہے گی، وہ بدبخت ہے جس نے میرے بچے کو ورغلایا۔ بالکل یہی معاملہ،
کہ شیطان بندے سے جو گناہ کرواتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے در سے دور لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب شیطان پر زیادہ ہوتا ہے. یہ بدبخت میرے بندوں کے بہکا کے لے جا رہا ہے. اسی لیے شیطان کی طرف ہر گناہ منسوب. قرآن مجید میں فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو فتنے میں ڈال دیا. وما انسانیہ الا الشیطان، اس کو شیطان نے بھلا دیا. ھذا من عمل الشیطان، ایک جگہ فرمایا من بعد ان نزغ الشیطان. تو یعنی ان تمام مواقع پر ظاہر میں کام تو انسان سے ہو رہا ہے، مگر جب تذکرہ کیا تو بندے کو مجرم نہیں بنایا، بلکہ فرمایا کہ شیطان نے اس سے یہ کام کروا دیا. تو بندے کی بخشش کا راستہ آسان ہو گیا کہ اگر وہ تھوڑا بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو جلدی معاف فرما دیتی ہے. یہ یاد رکھنا کہ شیطان کے ساتھ اللہ رب العزت کو ذاتی عداوت ہے. اس نے اللہ رب العزت کو چیلنج دیا ہوا ہے. اس لیے فرمایا علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ذاتی عداوت ہے، اس لیے تعوذ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کو استعمال کیا، صفاتی نام کو استعمال نہیں کیا. چنانچہ کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں اللہ کا نام فقط آیا ہے. حالانکہ بسم اللہ دیکھیں تو اس میں رحمان اور رحیم کا نام صفاتی نام آئے ہیں. تو تعوذ کے اندر ذاتی نام کو استعمال فرمایا. کیوں؟ یہ میرا ذاتی دشمن ہے. اے میرے بندے تو میرے ذاتی نام سے مجھے پکارے گا، میں اس دشمن کے مقابلے میں تیری یقیناً مدد کرنے کو آؤں گا. اور اس کے بعد پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ، اس کے اندر الرحمن اور الرحیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کے اور اجر کے دروازوں کو کھول دیا. اچھا، اسی سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن جب کسی بندے نے الٹا کام کرنا ہو نا تو اس کے تیور بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ کرنا کیا چاہتا ہے. خط لکھے تو اس کے شروع کے 2 لفظ بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنا غصے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تسمیہ ہے بسم اللہ ہے، اس میں دونوں نام رحمت کے استعمال فرمائے. یوں بھی تو ہو سکتا تھا مثال کے طور پر بسم اللہ الواحد القہار، مگر نہ عذاب کا لفظ نہ قہار کا لفظ، کوئی لفظ نہیں، 2 لفظ استعمال کیے رحمان اور رحیم کے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سزا کے لیے پیدا نہیں فرمایا بلکہ اپنے بندوں کو اجر کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے کے خوش نہیں ہوتے، اجر دے کے خوش ہوتے ہیں. یہ تو بندے کی اپنی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل نہیں کر پاتا. چنانچہ جب شیطان نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہوں گے تیرا ان کے اوپر قابو نہیں چلے گا. اب اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اب یہ نہیں کہ وہ گناہوں سے کوئی پاک ہو گئے، نہیں، امکان ہے لیکن ایسا کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں وہ کریں گے جو گناہ اللہ رب العزت کے نزدیک ناقابل معافی ہو جائے. اس گناہ سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے. چھوٹے موٹے اگر کوئی غلطی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب دیکھیے یہاں ایک نقطہ ہے علمی اعتبار سے، ذرا توجہ فرمائیے گا کہ پہلی امتوں نے اپنے علماء کی پیروی کی.
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں اور اپنے علماء کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا. لیکن اس امت کا جو گنہگار بندہ ہے وہ بھی شیطان کی پیروی کر بیٹھتا ہے. مگر یہ تو نہیں کہا کہ شیطان کو اس نے شریک بنا لیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ پیروی کرتے تھے محبت کے جذبے کے ساتھ. ان کی پسند کو حلال سمجھتے تھے، ناپسند کو حرام سمجھتے تھے، شریعت کا خیال نہیں کرتے تھے. ان کی شخصی پسند اور ناپسند کے پیچھے چلتے تھے محبت کے ساتھ. اس لیے ان کو کہا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا. اس امت کا گناہگار اگرچہ شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے مگر وہ شیطان سے محبت نہیں، شیطان سے نفرت رکھتا ہے، شیطان کو برا سمجھتا ہے. اس برا سمجھنے کی وجہ سے باوجود اس کے کہنے پہ چل پڑا. یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے شیطان کو اللہ کا شریک بنا لیا. پھر اس امت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بہت ہی خاص رحمتیں ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اس امت کے بارے میں بڑی رحمت کے اعلان فرماتے ہیں. امت مذنبۃ ورب غفور، امت گناہگار ہے اور رب ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی وہ آیت ہے جس کو پڑھ کے آپ کو بڑی بخشش کی امید لگتی ہے؟ کتنا پیارا سوال کیا کسی نے کہ حضرت قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے کہ جس کو پڑھ کر آپ کو بخشش کی بڑی امید لگ جاتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ. آپ فرما دیجئے کہ ہر کوئی اپنے عادت کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی ترتیب کے مطابق عمل کرتا ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے فرمایا بھئی دیکھو ہم بندے ہیں، ہم سے نسیان ممکن ہے، اس لیے ہم گناہ کر بیٹھے. وہ پروردگار ہے، اس سے غفران کی امید کی جاتی ہے، لہذا پروردگار اس کے بدلے میں اپنی رحمتوں سے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم اپنے ڈھک پر چل بیٹھے تو پروردگار تو اپنی رحمت کے اوپر جو ہے عمل فرمائیں گے. تو یہ مجھے پڑھ کر امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کی کس آیت سے آپ کو سب سے زیادہ امید لگتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا دیکھیں اس میں غافر الذنب پہلے، گناہوں کو بخشنے والا، قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا، اس کے بعد شدید العقاب کا لفظ آیا. اس کا مطلب ہے جو گناہوں سے معافی مانگے گا مل جائے گی، جو توبہ کرے گا ہو جائے گی، جو توبہ بھی نہیں کرے گا پھر اللہ کے عذاب میں آئے گا. تو یہ بڑی امید والی آیت ہے کہ ہم انشاءاللہ گناہوں سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائے گا. کسی نے سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جی آپ کی نظر میں قرآن مجید کی سب سے حوصلہ افزا، امید افزا آیت کون سی ہے؟ وہ آیت جس کو پڑھ کر انسان کو امید لگ جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا ہی غفور اور رحیم ہوں. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب خود اطلاع دے رہے ہیں تو مطلب معاف کرنے کا ارادہ ہے تو اطلاع دے رہے ہیں، ورنہ اطلاع ہی نہ دیتے. تو یہ بڑی امید افزا ہے. کسی نے حضرت علی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے امید افزا آیت ہے جس کو پڑھ کر امید ہوتی ہے بندے کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے
کون سے بندے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیات تفسیر قرطبی کے اندر لکھی گئی ہیں، تو وہ مفسر پھر اپنی بھی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی ایک آیت بڑی امید افزا ہے۔ وہ کون سی؟ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس میں جو لوگ ایمان لائے اور شرک سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کو امن ہوگا، وہ ہدایت والے ہوں گے۔ اس لیے جس بندے نے شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب اس سے ٹال دیں گے۔ تو یہ کتنی امید افزا آیت ہے کہ اگر ہم شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے تو اللہ رب العزت کا رحمت کا معاملہ ہوگا۔ ایک امید افزا آیت اور بھی ہے۔ اس عاجز نے بھی ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت اسی نیت سے کی کہ بھئی کوئی آیت ایسی ملے کہ جس میں پڑھ کے کچھ ہمیں بھی امید لگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے توبہ کو قبول کرنا۔ کن لوگوں کی توبہ؟ یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی بندے پر غصہ طاری ہو، شہوت سوار ہو، تو اس کیفیت میں وہ جاہل ہوتا ہے، پٹی بندی ہوتی ہے اس کی آنکھ پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی غصے میں گناہ کر بیٹھا، حسد میں گناہ کر بیٹھا، شہوت کی بنا سے گناہ کر بیٹھا، تو یعملون السوء بجہالۃ، وہ اس پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یتوبون من قریب، پھر اس نے اگر جلدی توبہ کر لی، قریب توبہ کر لی، تو قریب کی مفسرین نے جو میعاد لکھی وہ فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے پہلے جس نے توبہ کر لی وہ قریب میں داخل ہو گیا۔ اللہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ تو بھائی یہ بڑی امید افزا آیت ہے۔ ہم آج تک اپنی زندگی میں جو بھی خطائیں کر بیٹھے، اگر آج کی اس محفل میں ہم سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ ایمانی، اسلامی، قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں عہد کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ کو قبول کرنا ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ بڑی امید والی آیت ہے۔ چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے منادی کروائی تھی۔ کیا منادی کروائی تھی؟ کہ بھائی جو آدمی روٹین کے مطابق غلہ لینے آئے روٹین کے مطابق غلہ لینے آئے، قیمت بھی ہو، غلہ بھی لینا چاہے، تو لوگوں کو کہا کہ تم اسے غلہ دے دیا کرنا۔ لیکن اگر کوئی غریب آئے جو قیمت پے نہ کر سکتا ہو تو فرمایا اسے میرے پاس بھیج دینا۔ اب یہاں پر ذرا دو باتیں بڑی مزے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا اور اس نے غلہ مانگا، جو دینے والے ورکر تھے انہوں نے دے دیا۔ اس نے کہا جی مجھے اور چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی اگر آپ کو زیادہ چاہیے نا، عام دستور سے بڑھ کر، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کی جورسڈکشن میں ہے یہ بات، وہ جس کو چاہے جتنا دے دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت مجھے غلہ زیادہ چاہیے۔
آپ نے اسے دیکھا تو آپ نے بھی گندم والوں کو کہہ دیا بھائی اسے اتنا غلہ اور دے دو. وہ کہنے لگا حضرت مجھے اور زیادہ غلہ چاہیے. آپ بڑے حیران ہوئے، خدا کے بندے، ان لوگوں نے بھی تجھے غلہ دے دیا، میں نے بھی غلہ دینے کا حکم دے دیا، اور ابھی تیری تسلی نہیں ہوتی تو اور غلہ مانگ رہے. اس نے آگے سے کہا کہ حضرت آپ کو اگر پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ غلہ دیں. تو حضرت متوجہ ہوئے، فرمایا بھی تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت جب آپ پر زلیخا نے بہتان لگایا تھا اس وقت جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو کر جوان ہو گیا. میں آپ کے پاس غلہ مانگنے آیا ہوں، آپ مجھے دیجیے. حضرت کو یہ سن کر اتنی خوشی ہوئی، آپ نے بہت زیادہ غلہ دیا اور لوگوں کو کہا کہ اس کو گھر پہنچا کے آؤ. جب اتنے پروٹوکول کے ساتھ اس کو رخصت کیا نا تو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام، آپ نے اس نوجوان کا بڑا اکرام کیا. تو آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ رب العزت، یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. میرا دل چاہتا تھا کہ جتنا میں دے سکتا ہوں میں اس کو دے کے بھیجوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام، آپ گواہ رہیے، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ کا جی چاہا اسے آپ اتنا دیں جو آپ دے سکتے ہیں. تو میں پروردگار بھی اعلان کرتا ہوں، جس نے دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دی وہ بندہ جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا میں بھی اس سے وہ عطا کروں گا جو میری شان کے مطابق ہو. تو دیکھیے کہ مسکینوں اور بے سہاروں کے لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کو میرے پاس بھیج دینا، ان کو غلہ میں دے دیا کروں گا. بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو نیک لوگ ہوں گے تو فرشتے متعین ہوں گے، وہ ان کا حساب کتاب کر کے ان کو سمیٹتے جائیں گے، وہ ایک لائن لگی ہوگی. لیکن جو گناہگار ہوں گے، خطاکار ہوں گے، تو ان گناہگاروں اور خطاکاروں کا حساب پروردگار عالم خود لیں گے. فرمائیں گے میں اپنے بندوں کا رحمت کے ساتھ حساب لیتا ہوں، مغفرت کے ساتھ حساب لیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا، تو ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ. تو وہ خوش ہو کر کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ حساب لیں گے پھر تو ہم معاف کر ہی دیے جائیں گے. اتنے قریب نے حساب لینا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں. اللہ اکبر. مگر توبہ کرنے کی کچھ شرائطیں ہیں، ذرا توجہ سے سن لیجیے. ایک تو یہ کہ انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو. الندم توبۃ، یہ ندامت جو ہے نا، اسی ندامت کا دوسرا نام توبہ ہے. دل میں ندامت ہو کہ میں نے برا کیا، مجھے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا. جب یہ دل میں بندہ سوچے کہ میں نے اچھا نہیں کیا تو یہ اس بات کی دلیل کہ اس بندے نے توبہ کر لی ہے. اور دوسری بات کہ توبہ کرنے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کو گناہ پر قدرت بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اندھا بن گیا، بینائی چلی گئی، اب کہ یا اللہ میں نے بد نظری سے توبہ کر لی. بھئی اب بد نظری سے توبہ کیا، اب تو بد نظری کی جو ہے تمہارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے. جس کو گناہ کی قدرت ہو پھر گناہ سے بچے، یہ توبہ ہوتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑا. ورنہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ایک بندے نے جوا کھیلا اور اسے بہت نقصان ہوا، کہتے ہیں جی بڑا نقصان ہوتا ہے، آئندہ جوا نہیں کھیلوں گا. تو یہ توبہ تو نہیں نہ ہوئی، یہ تو مال کے ضائع ہونے کے ڈر سے اس نے چھوڑا ہے اس کو. تو یہ بھی شرط ہے کہ گناہ کو چھوڑے اللہ تعالی کے ڈر کی بنا پر، اس کو راضی کرنے کی خاطر.
اگر اللہ کے بندوں کے حقوق اس نے پامال کیے ہیں تو ان کے حقوق انہیں واپس کرنے چاہیے. مثلا جن کی غیبت کی ان سے معافی مانگے. اب یہ معافی مانگنا ہے تو بڑا مشکل کام. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے بھی ملے یوں کہے کہ بھئی اگر آپ کے حق میں کوئی مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دی. اگر اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے تو جتنی غیبتیں کی جو کیا سب انشاءاللہ معاف کر دیا. تو اس کو عادت بنا لینا چاہیے. جب بھی ملے کسی سے ملے رشتہ دار سے دوست احباب سے وہ جی میں کمزور ہوں میں حقوق پورے ادا نہیں کر پایا تو اگر آپ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں. نام لے کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا تھا. اس طرح تو دشمنی اور پکی ہو جائے گی. مگر اس انداز سے ان سے معافی کا مانگنا یہ بھی ضروری ہے. جب تک حقوق العباد کو معاف نہیں کروائے گا اس وقت تک اس کا دامن قیامت کے دن نہیں چھوٹے گا. اور جب انسان توبہ کر لے تو جو گناہ پہلے اس نے کیے اسی طرح کے نیک اعمال زیادہ کرے. یعنی جیسے گناہ کرتا رہا اب اس طرح کے نیک اعمال زیادہ کرے. مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر شراب پیتا تھا اب اس نے اگر شراب سے توبہ کر لی تو وہ پیاسوں کو پانی پلائے کیونکہ پینے والا یہ عمل ہے نا نسبت ہے ایک. تو جس طرح کا گناہ تھا اسی نسبت کا کوئی نیک کام کرے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے. غیر محرم کو دیکھتا تھا توبہ کر لی اب اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بیٹھ کر دیکھے اس کو کھول کر پڑھے اور اپنی نگاہیں اللہ کے قرآن پر جمائے. اگر توبہ کی توفیق ہوئی اور اللہ نے اپنے گھر بلایا تو بیت اللہ شریف کو بیٹھ کر دیکھے. یہ ان بری نگاہوں کا بدلہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان گناہوں کے ان بری نظروں کے گناہ کو پھر معاف فرما دیں گے. اگر بے فرض ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہوا تھا اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ بھئی توبہ بھی کرے اور پھر مسجد میں اعتکاف بھی کرے اسی نسبت کا کوئی نیک کام کرے. اگر مسلمانوں کو تنگ کیا تھا قریب والوں کو رشتہ داروں کو دکھ دیا تھا اب ان کے ساتھ احسان کا معاملہ زیادہ کرے. تو جب یہ تمام اعمال کریں گے تو انشاءاللہ پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ایک نقطے کی بات کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اپنی توبہ کرنا چاہتے تھے نا تو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا تھا کہ تم اپنے گھروں سے باہر نکلو اور تم ایک دوسرے کو قتل کرو. یعنی چاقو لے لیتے تھے وہ اور ایک دوسرے کو مارتے تھے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تب ان کی توبہ قبول ہوتی تھی جو بچ جاتے تھے. لیکن اس امت کی توبہ ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے. تو یہ فرق کیسے؟ اب علمی نقطہ سمجھ لیجیے. اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے. ایک نقطہ عجیب تفسیر میں پڑھا. وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو جہرن دیکھ نہیں لیں گے. کیونکہ انہوں نے جہرن دیکھنے کی شرط لگائی تھی اللہ تعالی نے ان کی توبہ کے قبول پر بھی عیانی توبہ کی شرط لگا دی کہ اچھا اب تم بھی توبہ کرنا چاہتے ہو ذرا تم ایک دوسرے کو مار کے دکھاؤ جب تمہارے خون بہیں گے پھر ہم بھی تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے. اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اسلام لے کر آئے ایمان کو اور اسلام کو تو صحابہ کرام نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ ہم دیکھ کے مانیں گے. جیسے انہوں نے فرمایا انہوں نے اعتماد پر اس بات کو قبول کر لیا کیونکہ انہوں نے غیب کے طور پر اللہ پر ایمان لے آئے. اس لیے اللہ نے فرمایا جب تم نے فقط نیت کر لی ہم نیت کے غیب پر تمہاری توبہ کو قبول کر لیں.
تو اللہ رب العزت کا کیسا احسان ہے اس امت کے ساتھ کہ فقط توبہ کی نیت پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تم نے بھی اعتماد کر کے مان لیا تھا، ہم بھی نیت پر اعتماد کر کے تمہاری توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی، انسان جو توبہ کرے گا تو اس کی موت سے 1 سال پہلے تک جو اس نے توبہ کی ہوگی وہ قبول کر لی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ پھر وہ دوبارہ آئے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے اگر توبہ کرے گا تو وہ بھی قبول کر لی جائے گی۔ فرمایا یہ بھی بہت وقت ہے۔ پھر 1 ہفتہ کہا، پھر 1 دن کہا کہ موت سے 1 دن پہلے تک توبہ قبول کر لیں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا یہ بھی بہت پہلے ہے، جلدی ہے۔ تو پھر جبریل اسلام اللہ کی طرف سے پیغام لائے کہ اچھا، جب بندے کا سانس اکھڑتا ہے موت کے وقت، اس سانس کے اکھڑنے سے پہلے پہلے جو توبہ کر لے گا ہم اس کی توبہ کو بھی قبول فرمائیں گے۔ آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دے دی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام لشکر کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک دریا کے کنارے آپ نے پڑاؤ ڈالا، ریت تھی آگے ساری، آپ نے نماز پڑھی اور امت کے لیے خوب رو کر آپ نے دعائیں مانگی۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا پرندہ آیا، چھوٹا سا، جیسے چڑیا چھوٹی سی ہوتی ہے، اور اس نے آ کے اپنی چونچ میں 2-4 ریت کے دانے لیے اور وہ چڑیا اڑ کر گئی اور پانی کے اوپر جا کر، دریا پر جا کر اس نے وہ ذرات پانی کے اندر ڈال دیے۔ پھر آئی، پھر لے کے گئی۔ جب 2-4 دفعہ ٹو اینڈ فرو یہ سلسلہ چلا تو نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ یہ چڑیا کیا کر رہی ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل، یہ چڑیا کا معاملہ کیا؟ عرض کیا اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو روح کی امت کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کو یہ مثال کے ساتھ پیش کروا دیا کہ اے میرے محبوب، جس طرح یہ چڑیا چھوٹی سی ہے اور اپنی چونچ میں یہ ریت کے چند ذرات کو اٹھاتی ہے اور ان کو دریا پر جا کر جب ڈالتی ہے تو دریا کے پانی کو ریت کے ذروں کا پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کی پوری امت کے گناہ ان چند ریت کے ذرات کی مانند ہیں اور میری رحمت اس دریا کے پانی کی مانند ہے۔ آپ رو رہے ہیں، میں سب کو بھی معاف کر دوں گا تو میری رحمت سب کو معاف کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایک مرتبہ لمبا عرصہ بارش نہ ہوئی تو آپ سب کو لے کر باہر میدان میں آئے اور دعائیں مانگی کہ اللہ بارش عطا فرما دیجیے۔ بڑی دیر دعائیں مانگی مگر بارش کے آثار نظر نہ آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو دل میں وہی اتری، یعنی دل میں بات آئی کہ اس مجمع میں ایک چغل خور موجود ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برسائی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ بھائی اس مجمع میں ایک چغل خور ہے، اس چغل خور کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ اس مجمع سے نکل جائے تاکہ باقی لوگ بارش سے محروم نہ رہ جائیں۔ اب جب آپ نے یہ اعلان کیا تو صاف ظاہر ہے کہ کوئی بندہ باہر نکلتا اور جاتا تو لوگ اسے دیکھتے، مگر کوئی بھی نہیں نکلا اور ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں ایک چغل خور موجود ہے اور ابھی تو کوئی باہر بھی نہیں نکلا اور بارش ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، رب کریم یہ کیا معاملہ، بارش ہو رہی ہے نکلا بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جس بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی بندے کی وجہ سے بارش عطا کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ فرمایا کہ جب آپ نے اعلان کیا
تو وہ اپنے دل کے اندر نادم اور شرمندہ ہوا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اللہ مجھے ذلت سے بچا لے، اگر میں باہر نکل کے جاؤں گا میں ساری قوم کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ میں نے اس کی توبہ کو قبول کر کے بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آخر وہ بندہ ہے کون؟ فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام جب گناہگار تھا اس وقت ہم نے رسوا نہ کیا، اب تو توبہ کر چکا ہے، اب اسے کیسے رسوا کر سکتے ہیں؟ اب اس کو ہم کیسے رسوا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ جنت کے سب دروازے کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں سوائے ایک دروازے کے جس کا نام باب التوبہ ہے، وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں دن کے یا رات کے کسی وقت میں کوئی بندہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو اس وقت قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے دھتکارا گیا، میں ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے بہکاؤں گا اور سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اب دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے کیا مراد؟ علماء نے تفصیل لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ سامنے سے آؤں گا اس کا مراد کہ میں آخرت کو بھلا دوں گا، پیچھے سے آؤں گا اس سے مراد میں دنیا کی کشش ان کے دل میں ڈال دوں گا، دائیں طرف آنے سے مراد میں حق سے ہٹا دوں گا، اور بائیں طرف آنے سے مراد میں ان کو برے کاموں میں لگا دوں گا، یعنی چاروں طرف سے حملے کروں گا۔ جب چاروں طرف سے حملہ کرنے کی اس نے قسم کھائی نا تو فرشتے بڑے متعجب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں تم اتنے تعجب کیوں کر رہے ہو؟ اے اللہ اس نے چاروں سمتوں کا تذکرہ کیا، قسم کھا کر کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، تو اولاد آدم کے لیے تو مشکل بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں اس بدبخت نے 4 سمتوں کا تذکرہ کیا مگر 2 سمتوں کو بھول گیا، ایک اوپر کی سمت ہے ایک نیچے کی سمت ہے، لہذا میرا گناہگار بندہ جب کبھی میرے در پر آ کر ندامت کے ساتھ معافی مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے گا، چونکہ اوپر کی سمت شیطان دخل اندازی کر نہیں سکتا، میرے بندے کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے اس سے پہلے میں گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اگر کوئی میرا بندہ میرے در پر آ کر اپنے سر کو سجدے میں ڈال دے گا، کیونکہ سر نیچے کی سمت کو جھکتا ہے اور نیچے کی سمت شیطان اثر انداز ہو نہیں سکتا، اس لیے میرے بندے کا سر سجدے سے نہیں اٹھے گا اس سے پہلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو نیچے اور اوپر کی سمت کھلی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیجئے، اللہ قبول فرما دیں گے، اللہ کے در پہ سر جھکا دیجئے، اللہ تعالیٰ پھر بھی توبہ کو قبول فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت بڑے قریب ہیں، بڑے مہربان ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک درس ہوتا تھا، درس قرآن، مرد بھی سنتے تھے عورتیں بھی سنتی تھی۔ ایک عورت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل دی تھی، عقل دی تھی، نیکی دی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی دیا تھا، اس کے خاوند کے پاس مال بھی تھا، عزت بھی تھی، سب نعمتیں تھیں، وہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس کا خاوند کسی وجہ سے فوت ہو گیا، اس کا بچہ ابھی کوئی اٹھتی جوانی کی عمر میں تھا، یعنی 17-18 سال کی عمر سمجھ لیجئے، اس عمر میں تھا جب اس کو باپ کا پورا پیسہ مل گیا نا تو وہ بچے کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو برے دوست مل گئے۔ ماں نے نیت کر لی کہ میں اس بچے کی پرورش کروں گی، میں دوسری شادی نہیں کرتی، ایسا نہ ہو کہ بچے کو سر کا سایہ ہی نہ رہے کوئی، تو میں بچے کی خاطر بیٹھوں گی۔ لیکن بچے کو جب پیسے ہاتھ میں آئے تو اس کو تو برے عادتیں پڑ گئیں، اس کو جوانی کے چسکے پڑ گئے، روز ہی وہ کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہوتا، شراب شباب کے کاموں میں وہ لگ گیا۔ ماں اسے سمجھاتی، بچہ ذرا نہ سمجھتا، وہ اسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے جاتی
تو بچہ پھر بھی نہ سمجھتا. کتنی بار حسن بصری رحمۃ اللہ نے بھی اسے سمجھایا. وہ چکنا گھڑا تھا, ہاں ہاں کر لیتا تھا, سن لیتا تھا, مگر بات مانتا نہیں تھا, کرتا وہی تھا جو اس کے دل میں آتا تھا. سالوں گزر گئے, حتیٰ کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل میں اس سے نا امید ہو گئے کہ شاید اس کے نصیب میں نیکی کی طرف آنا نہیں لکھا ہوا, اس کے دل پہ تالے لگ گئے. مگر ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ پیچھے لگی رہتی تھی, جب بچہ آتا تھا اسے سمجھاتی تھی. اب جب کئی سال گزر گئے, گناہوں میں پڑے, تو وہ بچے کی صحت بھی کمزور ہو گئی اور وہ مریض ہو گیا, جیسے ٹی وی کا مریض بن جاتا ہے, تو وہ اس طرح مریض بن گیا. چنانچہ مریض بن گیا تو گھر آ گیا. اب نہ مال ہے, نہ جمال ہے, نہ کچھ ہے, سب ضائع کر بیٹھا, بستر پہ پڑا ہوا ہے, بیمار ہے. ماں اس کے پاس بیٹھی ہے, اسے سمجھا رہی ہے کہ بیٹے تو نے اپنی دنیا کی زندگی تو تباہ کر لی, اب بھی توبہ کر لے, تیری آخرت تو کچھ سنور جائے, ابھی بھی تو اپنی آخرت سنوار سکتا ہے. جب ماں نے رو کر اخلاص کے ساتھ اس کو یہ باتیں سنائیں تو بچے کا دل تھوڑا سا موم ہوا. وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے امی مجھے بتائیں میں کیسے توبہ کروں. ماں نے کہا بیٹا اب یہ تو کوئی عالم ہی بتا سکتا ہے. اس نے کہا اچھا حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس مجھے لے کے جائیں. ماں نے کہا بیٹا تو چل کے جا نہیں سکتا اور میں تجھے اٹھا کے لے جا نہیں سکتی, آخر بڑا ہے, جوان ہے. اس نے کہا اچھا امی پھر حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ وہ آ کے مجھے توبہ کا طریقہ بتا دیں. ماں بڑی خوش ہوئی کہ چلو میرا بچہ توبہ کی نیت کر چکا. اب وہ خوش خوش گئی. اللہ تعالیٰ کی شان کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس وقت درس قرآن کی تیاری کر رہے تھے اور کچھ دیر کے بعد ان کے پاس ہزاروں لوگ درس قرآن سننے کے لیے آیا کرتے تھے. جب یہ عورت پہنچی اس نے کہا جی کہ آپ میرے گھر آئیں, میرے بچے کو توبہ کا طریقہ سکھائیں, بتائیں. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن میں تو پرانا آئیڈیا تھا کہ وہ درجنوں دفعہ مجھے ڈاج کر چکا, میری بات کو رد کر چکا, سنتا ہی نہیں. وہ اب بھی اسی طرح مجھے پھر ڈاج کرے گا, جھوٹ بولے گا, تو میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں. جو لوگ سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں نیکی کا شوق لے کے, میں ان کے لیے کیوں نہ درس قرآن کی تیاری کروں. انہوں نے کہہ دیا کہ بات یہ ہے کہ تیرے بیٹا جو ہے اس نے تو کبھی بات سنی نہیں, کبھی نماز نہیں پڑھی, اس لیے میں اب اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, مجھے درس قرآن دینا ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں نہیں آ سکتا. اس نے کہا کہ حضرت میرے بیٹے نے کہا کہ امی اگر میں فوت ہو جاؤں تو حسن بصری رحمۃ اللہ کو کہنا کہ میرا جنازہ بھی پڑھائیں. حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے کبھی بھی زندگی میں تمہارے بیٹے کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا, اور میری نظر میں جو کبھی بھی نماز نہ پڑھے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, ایسا یہ کفری عمل ہے, میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہتا. اب جب اس نے سنا عورت نے تو وہ خاموش واپس آ گئی, غمزدہ تھی. آخر استاد تھے, شیخ تھے, انہوں نے نہ کر دی. اب جب بیٹے کے پاس آئی تو بیٹے نے کہا کہ امی حسن بصری آ گئے. اس نے کہا بیٹے تو نے ان کو اتنی دفعہ دھوکہ دیا کہ اب وہ تجھ سے مایوس ہیں, تیری خاطر اپنا وقت کیوں ضائع کرے. ان کو بڑا درس دینا ہے, مجمع موجود ہے وہاں, تو وہ نہیں آ سکتے یہاں. امی میں نے تو کہا تھا جب میں مر جاؤں تو اس وقت میرا جنازہ بھی پڑھائے. ان کا بیٹے انہوں نے کبھی تجھے نماز پڑھتے دیکھا نہیں, تو انہوں نے نہ بول دی ہے کہ میں تیرے بیٹے کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا. جب بچے نے یہ بات سنی نا کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ ایک وقت کا اتنا نیک آدمی نہ میرا جنازہ پڑھانا چاہتا ہے نہ میرے پاس آنا چاہتا ہے, تو اس وقت اس بچے کے دل پہ چوٹ لگی, آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. کہنے لگا امی میرا سانس گھٹ رہا ہے, لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے, تو میری وصیت ہی سن لے. ماں نے کہا بیٹے کیا وصیت ہے. کہنے لگا کہ بیٹے امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری روح نکل جائے تو میرے ساتھ 3 کام کرنا. ایک تو یہ کہ مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا. اس نے کہا کیوں. کہنے لگا میں اتنا گنہگار ہوں کہ کہیں میری وجہ سے قبرستان کے دوسرے مردوں کو بھی عذاب نہ ہو جائے. امی مجھے گھر میں ہی دفن کر دینا. اچھا اور بچہ. کہنے لگا امی جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں اپنا یہ دوپٹہ ڈال دینا اور میری لاش کو گھسیٹنا. بیٹے ایسا کیوں کروں. امی اس لیے کہ میں نے کتوں والے کام کیے ہیں,
جب کتا مر جاتا ہے تو اس کی لاش کو گھسیٹتا تھا، مجھے بھی گھسیٹنا۔ اب بھی بچے نے یہ بات کی تھی اور ادھر اس نے اللہ کے حضور اپنی جان پیش کر دی۔ تو جیسے ہی جان پیش کر دی، اللہ کی شان، ماں ابھی رو رہی ہے اور ادھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو اس نے آ کے پوچھا کہ من تک صاحب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو جواب ملا کہ میں حسن بصری ہوں۔ حضرت آپ میرے دروازے پر کیسے آئے؟ فرمانے لگے کہ تجھے تو میں نے نہ کر دی تھی اور آپ چلی گئی، میں مطالعہ کر رہا تھا، اسی دوران تھوڑی دیر مجھے غنودگی آئی اور غنودگی میں مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے، میرے ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا، حسن بصری حاضر ہے، میں تیرے بچے کو نہلاؤں گا، کفناؤں گا اور میں اس کے نماز جنازہ بھی پڑھاؤں۔ جو اتنا کریم پروردگار ہو کہ آخری لمحے میں بھی اگر وہ توبہ بندہ کر لیتا ہے، پروردگار اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم آج آپ کی اس محفل میں سچے دل سے اگر توبہ کریں گے تو رب کریم یقیناً ہم پر مہربانی فرمائیں گے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کہ جس نے پوری زندگی کوئی نیک کام نہیں کیا، اپنی جوانی اس نے گناہوں میں گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپے کی عمر کو آ گیا، بال سفید ہو گئے، جسم پہ اس کے گوشت نہیں رہا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اب اس وقت جب اس کا قریب کوئی بھی نہیں، لوگ اسے اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، اپنا کوئی پاس رہنا بھی پسند نہیں کرتا، جب وہ اکیلا ہوتا ہے، دنیا والوں کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس وقت اگر کوئی بوڑھا اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور اگر وہ اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر وہ دھانپتا ہوا، کانپتا ہوا اپنے رب کے دروازے کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ میں تجھے منانے کے لیے آ رہا ہوں، تو اللہ رب العزت اس باغی بوڑھے سے یہ نہیں پوچھتے اے باغی بوڑھے تو نے جوانی کیسے گزاری، تیرا جمال کدھر گیا، تیرا مال کدھر گیا، اب تجھے میرا در یاد آیا، تیرے پلے کیا، نہ تیرے منہ میں دانت ہے نہ تیرے پیٹ میں ہاتھ ہے، اب میرا در تجھے یاد آیا۔ اللہ گلا نہیں کرتے، تانا نہیں دیتے پروردگار، بلکہ اس باغی بوڑھے کی توبہ کو بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، جو اتنا کریم پروردگار ہے اس بڑھاپے کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو دوستو، آپ آج جوانی کی عمر میں اگر سچی توبہ کریں گے تو رب کریم کتنے مہربان ہوں گے۔ لہذا آج کی اس محفل میں ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کر لیں۔ رب کریم ہم پر مہربانیاں فرما دیجئے، اور اس محفل میں اللہ تیرے نیک بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان نیک لوگوں میں اللہ ایک میں ہوں جو بہت گندا ہوں۔ اللہ میری حالت کو یا میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں، لوگ تو اپنے زن رکھتے ہیں، مگر میرے مولا آپ کے سامنے تو میری حقیقت کھلی ہے۔ اللہ یہ میرے سارے آنے والے دوست یہ اصحاب کہف کی مانند ہیں، اور میں ان اصحاب کہف کے کتے کی مانند ہوں۔ اللہ آپ نے اصحاب کہف کے کتے سے بھی جنت کا وعدہ کر دیا تھا، اللہ میرے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرما دیجیے۔ جب ہم اس طرح معافی مانگیں گے تو رب کریم یقیناً ہماری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔